بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 6 رمضان 1443 ہجری مطابق 8 اپریل 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ رمضان اسپیشل، ماہ رمضان کی خصوصیات۔ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 1800۔ اس لیے نیکی کمانے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو نیکی کے اس سیزن سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 2009۔ نمبر 3، اس مہینے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر آیت نمبر 3۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 2014۔ نمبر 4، رمضان قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ سورہ بقرہ 185۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ بخاری 36-24۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ کچھ وقت نکال کر کچھ وقت تلاوت کے لیے، کچھ وقت قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے خاص کیا جائے۔ اگر عربی زبان نہ آتی ہو تو ترجمے کی مدد سے قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے سفارش بھی کرے گا اور اللہ اس کی سفارش قبول بھی فرمائیں گے۔ مسند احمد 6626۔ اسی طریقے سے رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا روزہ آدمی کو برے اخلاق سے روکتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ نہ تو بیہودہ باتیں کرے، نہ شور و ہنگامہ کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ بخاری 1904۔ معلوم ہوا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی برے اخلاق کو چھوڑ دے۔ ایک سچے مسلمان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں تو اپنے معمول کو بدل لے، لیکن وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لائے؟ اسی طریقے سے رمضان میں صدقہ کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے۔ ترمذی 663۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ بخاری 6۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات دل کھول کر کریں۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ 1887۔ اس لیے اس مہینے میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، نوکروں اور ملازموں سے عام دنوں کے مقابلے میں کم کام لینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ رمضان ذکر اور دعا کا مہینہ ہے۔ یوں تو رمضان ہر لمحہ بے انتہا برکت اور قبولیت والا ہے، لیکن خاص طور سے 2 وقتوں میں دعا کے قبول ہونے کا قوی امکان ہے، ایک افطار کے وقت اور دوسرا سحری کے وقت۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت رات کی آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے میں اسے بخش دوں۔ بخاری 11:45۔ افسوس کہ ہمارے یہ دونوں قبولیت کے وقت جو اللہ سے مانگنے اور اپنے رب کو منانے کے لیے ہیں، غفلتوں میں، کھانے پینے کی تیاریوں میں برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے۔ اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم افطار سے چند منٹ پہلے اور تہجد کے وقت خوب گڑ گڑا کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس سے اپنی تمام ضروریات کا سوال کریں اور سب کے لیے دعا بھی کریں۔ فکر و نظر، ماہ رمضان اور ہمارا رویہ۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ ہم نے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ رمضان آرام کا،
تجارت کا، بزنس کا مہینہ ہے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا دن زیادہ تر سونے میں اور رات کا زیادہ تر حصہ فضول گفتگو کرنے میں گزر جاتا ہے، بلکہ بہت سے حضرات تو رمضان کی آمد سے اس لیے خوش ہوتے ہیں جب انہیں آرام کا، سونے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس مہینے کو بزنس اور کاروبار کا مہینہ سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پورے سال کوئی کاروبار نہیں کرتے وہ بھی اس مہینے، ایک مہینے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروبار سوچ سکتے ہیں، اور جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں ان کی مصروفیات پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ بلکہ بہت سے بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کی مشقت کا بہانہ بنا کر روزہ بھی نہیں رکھتے، اور کچھ وہ ہیں جو دکان اور کاروبار کی مصروفیات کی وجہ سے تراویح تک نہیں پڑھتے۔ کیا اس سے بھی گھاٹے کا کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ یہ مہینہ تو اس لیے ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے کاروباری مصروفیات کے ساتھ عبادت کے لیے بھی کچھ وقت فارغ کریں، اور روزہ اور تراویح تو کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں۔ مسائل وہ چیزیں جن سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں مسواک کرنا، انجیکشن لگوانا، چاہے انجیکشن گوشت میں لگوایا جائے یا رگ میں، اور چاہے طاقت کے لیے ہو یا بیماری کی وجہ سے۔ البتہ بغیر کسی مجبوری کے طاقت کا انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے۔ گلوکوز کی بوتل جسے ڈرپ ہے، یہ لگوانا روزہ نہیں توڑتا ہے، البتہ بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کسی کو خون دے دینا، جسم سے کسی بھی مقدار میں خون کا نکل جانا، دانت نکلوانا، بس اتنا خیال ہے کہ خون حلق میں نہ جائے، بھول کر کھا پی لینا، آنکھ میں سرما یا کاجل لگانا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔